بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی بیعت کے واسطے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا۔ اس خط کے ساتھ ایک رکا الگ سے بھی لکھا گیا جس میں اس نے گورنر مدینہ کو حکم دیا تھا کہ اگر امام حسین بیعت کے لیے راضی نہیں ہوتے تو ان کی گردن مار کر مجھے بھیج دو۔ ولید بن عتبہ نے آپ کو بلوا کر یزید کا حکم سنا دیا تھا لیکن قتل کی بات نہ بتائی تھی۔ امام علی مقام گورنر کے پاس سے ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کو خیر باد کہہ کر مکہ شریف روانگی کا فیصلہ فرما لیا۔ دوستو، یہاں سے ہی آغاز کربلا ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ سے کوچ کرنا نہ صرف امام علی مقام کے لیے بلکہ اہل مدینہ کے لیے بہت غمناک عمل تھا۔ دن بھر آپ نے روانگی کی تیاری فرمائی اور جن جن احباب اہل بیت نے آپ کے ساتھ جانا تھا ان کو بھی تیار کروا لیا۔ شب آپ نے ریاض الجنت میں عبادت و نوافل میں بسر کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے اللہ، یہ تیرے نبی کی قبر اطہر ہے اور میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ میں جن حالات سے مجبور ہو کر جا رہا ہوں تو جانتا ہے۔ میں نیکی کو اختیار اور بدی سے اجتناب کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے صاحب قبر کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا مندی ہے۔ پھر آپ قبر انور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لپٹ گئے اور زارو قطار روتے رہے اور درود و سلام پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں آپ نے دیکھا کہ فرشتوں کی جماعت ہے اور آپ کے نانا جان تشریف فرما ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنی آغوش میں لے لیا اور سینہ اقدس سے لگایا اور چومتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے حسین، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ عن قریب تم خاک و خون میں تڑپائے جاؤ گے اور میری امت کے چند اور ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا میں ظلم کے ساتھ ذبح کیے جاؤ گے اور تم سب پیاسے بھی ہوگے اور تمہیں پانی میسر نہ ہوگا، اور اس کے باوجود قاتل میری شفاعت کے امیدوار ہوں گے۔ خدا کی قسم، ان کو میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ گھبراؤ نہیں، تم جلد اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤ گے، یہ سب تمہارے مشتاق ہیں۔ اسی حالت میں امام علی مقام نے اپنے نانا جان سے عرض کیا، اے پیارے نانا جان، میری دنیا میں جانے کی کوئی خواہش نہیں سوائے اس کے کہ آپ مجھے یہیں اپنے ہمراہ قبر میں جگہ دے دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، نہیں اے پیارے بیٹے، تمہارے لیے دنیا میں ابھی رجوع ہے، کیونکہ تمہیں شہادت کا وہ مرتبہ پانا ہے جو خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا ہوا ہے، جس کا عظیم ثواب تم کو ملنا ہے۔ اسی حال میں آپ قبر اطہر سے اٹھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تر دامن ہی آپ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی سلام کیا اور باہر نکل آئے۔ پھر آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ وقت کے بہت بڑے بزرگ اور جید عالم تھے۔ حضرت ابن الحنفیہ نے اپنے بھائی سے کہا، جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے تو آپ نے جو والی مدینہ کو فرما دیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ واقعی وہ اس کا اہل نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ تمام اہل مدینہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جو آپ مدینہ طیبہ سے ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے بیماری سے صحت یاب ہو لینے دیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ چل سکوں۔ مستند روایات سے ثابت ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کے بھائی محمد ابن الحنفیہ نے مکمل اتفاق فرمایا تھا اور آپ کو مکہ معظمہ جانے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا، اے بھائی جان، میں پھر مدینہ منورہ سے کوچ کر جاتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ نہ چلیں، آپ کا مدینہ میں رہنا بہتر ہے۔
تاکہ حالات کا جائزہ لیتے رہیں۔ بس آپ نے اپنے بھائی کو الوداع کہا اور دعا دی۔ اس کے بعد آپ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملے اور ان کو الوداع کہا۔ پھر امام علی مقام جنت البقیع تشریف لے گئے اور اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر حاضری دی۔ دوستو یاد رہے، یہاں یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی والدہ ماجدہ کی قبر اطہر پر حاضری کو لے کر بہت سی غیر مستند روایات بھی بیان کی جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ ہم یہاں بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ناظرین، یہ 60 ہجری ماہ رجب کی 27 تاریخ بروز اتوار 3 مئی 680 سنہ عیسوی کا دن تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ مدینہ کو خیر باد کہا۔ حضرت امام کی مدینہ پاک سے رحلت اہل مدینہ اور خود آپ کے لیے رنج و اندوہ کا باعث تھی۔ اس سفر میں آپ نے بعض روایات کے مطابق 10 مقامات پر پڑاؤ کیا اور شاہراہ عام کے راستے پر سے گزرتے ہوئے چھٹے روز بروز جمعہ شریف 3 شعبان المعظم کو مکہ معظمہ داخل ہوئے۔ اہل مکہ کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی تو لوگ جوک در جوک آپ کے استقبال و دیدار کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ لوگوں کے جذبات دیدنی تھے۔ یہاں آپ نے شعبہ ابی طالب میں قیام فرمایا اور آپ کی یہاں پڑاؤ کی مدت قریباً 4 ماہ اور 6 دن تھی۔ دوستو، یہ وہی مقام تھا جہاں سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے بائیکاٹ کا عرصہ گزارا تھا۔ اہل مکہ اور اطراف عالم کے لوگ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور آپ کے فیوز و برکات سے استفادہ حاصل کرتے رہے۔ اس پورے عرصہ میں جو آپ نے مکہ شریف میں گزارا، آپ نے اپنی موافقت میں کوئی فوجی طاقت بنائی اور نہ ہی کوئی امدادی پارٹی بنانے کی کوشش کی، مگر آپ کی آمد کے بعد بہت جلد ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ آپ کا یہاں زیادہ دیر رکنا ناممکن بنا دیا گیا۔ دوسری طرف یزیدی حکومت کو جیسے ہی حضرت امام کی مکہ روانگی کی اطلاع ہوئی تو اس کی پاداش میں گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ عمرو بن سعد کو مقرر کر دیا گیا اور مکہ کے گورنر یحییٰ بن حکیم بن صفوان کو بھی معزول کر دیا گیا۔ یزید یہ تمام حربے حضرت امام حسین کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کے لیے کر رہا تھا اور معزول کیے گئے گورنر دراصل اس کے شیطانی منصوبوں پر عمل نہیں کر رہے تھے، یعنی یوں کہہ لیں کہ یزید حضرت امام حسین کے ساتھ نرمی کرنے والے ہر شخص کو اپنے عتاب کا نشانہ بنا رہا تھا، اور اس کو تو بس وہ لوگ چاہیے تھے جو اہل بیت پر کسی قسم کا رحم نہ کریں اور جیسا میں کہوں ویسا فوراً کر دیں، پھر چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اور دیگر رفقا کے ساتھ مکہ میں ہی تشریف فرما تھے کہ آپ کو کوفہ کے باسیوں کی جانب سے پہلا خط موصول ہوا۔ اس خط میں کیا لکھا تھا اور پھر اس ایک خط کے بعد آپ کو اور کتنے خط اہل کوفہ کی جانب سے موصول ہوئے، اس کے تمام حالات ہم اپنی آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔